صفحہ نمبر 66 آیت نمبر 172 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذين استجابوا لله والرسول، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ ان کو جنگ میں زخم لگے ہیں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اجر عظیم ہے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ جن کو دیگر لوگوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دوبارہ لشکر تیار کیا ہے، ان سے ڈرو۔ فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہیں، وہ بہتر کارساز ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء، وہ مسلمان اللہ کے فضل و نعمت سے صحیح سالم واپس لوٹے، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان جو ہے آپ لوگوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، شیطان کے دوستوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر آپ لوگ مومن ہوں تو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جنگ احد کے بعد والے دنوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ابو سفیان اپنے لشکر سمیت اپنے آپ کو فتح یاب سمجھ کے واپس لوٹنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کیا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ احد میں تو 70 صحابہ کرام کو ہم نے شہید کر دیا، بڑا اچھا موقع تھا، ہم نے موقع ضائع کیا۔ جو مسلمان باقی زندہ بچے ان کو بھی ہم ختم کر دیتے، نہ تو ہم نے سب مسلمانوں کو ختم کر دیا اور نہ ہم نے مسلمانوں کی جوان عورتوں کو اپنے پیچھے بٹھا کے بطور باندیوں کے مکہ مکرمہ لایا۔ اگر واپس لوٹ کے آج موقع ہے، وہ شکست خوردہ ہیں، ان سب کو ختم کر دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ یہ مشورہ کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو فوراً اعلان فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ کل احد کے جنگ میں شریک تھے صرف ان کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔ ہم کافروں کے لشکر کا پیچھا کریں گے، وہ پھر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام زخمی حالت میں لبیک کہہ کے اسلحہ اٹھا کے چل پڑے۔ بعض صحابہ کرام اپنے زخموں کے علاج کی فکر میں تھے، علاج کو چھوڑ کے پھر روانہ ہوئے۔
اور حضور فرما رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، صحابہ ساتھ ہو گئے، سب فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہتر کارساز ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ روحہ کے مقام پہ ابو سفیان کے ساتھ کچھ لوگ ملے۔ ابو سفیان نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جائیں تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے درمیان ایسی باتیں پھیلا دو جس سے مسلمانوں کے دہشت اور خوف میں مزید اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے جا کے یہ بات پھیلا دی کہ کافروں کا لشکر مکہ مکرمہ نہیں لوٹا، وہ راستے میں رکا ہوا ہے اور دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے خوف اور دہشت کے بجائے سب کے سب کڑے ہو گئے اور اسلحہ اٹھا کے ان کا تعاقب کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور مسلسل فرما رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی معبد، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ملا۔ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ مسلمان تھے، کچھ لوگ کافر تھے اس قبیلے کے، لیکن ان کو مکی دور سے حضور کی مبارک ذات سے تعلقات تھے۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی معبد حضور کی مبارک ذات سے ملا، کہا ہم نے سنا ہے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، ہم اس تکلیف پہ خوش نہیں ہیں۔ تو یہ آدمی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، روحہ کے مقام کے ابو سفیان اور اس کے لشکر کو دیکھا۔ اصلاً تو تھا مشرک، لیکن حضور کی مبارک ذات سے بنو خزاعہ کے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے ابو سفیان کو کہا، ڈرایا دھمکایا، یاد رکھنا حضور کا لشکر تیار ہو چکا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے دانت پیس رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے شریک جنگ نہیں تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کا تعاقب کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو مکہ مکرمہ تک پہنچنے نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ اگر اپنی جان کی حفاظت درکار ہے تو ایسا کر، فوراً اپنا لشکر دوڑاؤ اور صحیح سالم مکہ مکرمہ اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ وہ ان پہ روب پڑ گیا اور جا کے چل پڑے، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ معبد نامی آدمی نے حضور کی مبارک ذات کی ایسی ترجمانی کی کہ جس سے مشرکوں کا لشکر مرعوب ہو گیا، ان پہ رعب طاری ہو گیا، اور ابو سفیان نے وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام زخمی حالت میں اسلحہ لے کے فوراً نکلے۔ حمراء الاسد ایک مقام ہے، ابھی بھی ہے، روڈ کے کنارے بورڈ ابھی بھی موجود ہے، حمراء الاسد، اور یہ روحہ یہ بورڈ بھی موجود ہے۔ حمراء الاسد تک حضور کی مبارک ذات اور صحابہ کرام آئے، اور پھر وہاں 3 دن پڑاؤ کیا کہ اگر کافروں کے لشکر نے پھر لڑنا ہے تو ان کو چاہیے کہ آ جائیں۔ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ جہاں بھی جس علاقے کو فتح کرتے تو وہاں سے فوراً واپس نہ لوٹتے، 3 دن وہاں قیام فرماتے۔ غزوہ حنین میں بھی ایسے ہوا، وہاں 3 دن قیام فرمایا۔
غزوہ حنین میں بہت سارا مال غنیمت آیا تھا، لیکن ہمارے نبی کو مال کا شوق نہیں تھا، صحابہ کرام کو مال کا شوق نہیں تھا۔ ایک دنیاوی ضرورت تو تھی، لیکن مال کے شوق میں کوئی کہاں جان پیش کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے ہاں احادیث میں ہے کہ غزوہ حنین میں تقریباً 44,000 بیڑ بکریاں یہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور ہزاروں اونٹ مال غنیمت میں آئے تھے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں مالداری کے بڑے ذرائع تھے، تو وہاں آس پاس کے قبیلوں کے غریب لوگ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بکری چاہیے، حضور دے دیتے۔ مجھے 2 بکریاں چاہیے، حضور دے دیتے۔ کافروں کو بھی دیتے، مسلمانوں کو تو چھوڑ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور کا جو پہاڑ نظر آتا ہے اور وہ دوسرا پہاڑ جو نظر آتا ہے، اس کے درمیان یہ مال غنیمت کے جو ہزاروں بکریاں ہیں، یہ سب بکریاں تو مجھے دے دیں۔ کوئی آدمی آتا 1 بکری مانگتا، کوئی آ کے 2 بکریاں مانگتا۔ اس نے ایسا سوال کیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں آپ کے مال غنیمت کی جتنی بکریاں ہیں سینکڑوں ہزاروں میں، وہ سب تو مجھے دے دیں یا رسول اللہ۔ اس حدیث کے ساتھ ہمارے حدیث کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے سوال مانگنے والے نے بہت بڑا سوال کیا، لیکن سوال جس سے ہوا وہ بھی تو سخاوت کے پہاڑ تھے۔ ارشاد فرمایا ہاں ہاں یہ سب بکری آپ کی ہو گئی، لے جاؤ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس آدمی نے بکریوں کو یک طرف کر دیا، علیحدہ کر دیا، یہ میری ہو گئی، اور دوڑ دوڑ کے اپنی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ مشرکین اور کفار کی بستیوں میں آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں کے نبی کو مال کا شوق نہیں ہے، میں نے کہا یہ ہزاروں بکریاں مجھے دو، کہا یہ سب آپ کی ہو گئی، لے جاؤ۔ اللہ کے بندو اسلام میں تم کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ ایسا نبی ہے جس کو مال کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی فلاح چاہتا ہے، آؤ آؤ اس کے ہاتھ پہ ایمان لے آؤ۔ ہمارے نبی اگر بہادری کے میدان میں آتے تو سب سے زیادہ بہادر، اگر سخاوت کے میدان میں ان کو آزمایا جاتا تو ہمارے نبی سے زیادہ سخی کون تھا؟ اگر حسینوں کے درمیان کھڑا کیا جاتا تو ہمارے نبی سے زیادہ حسین کون تھے؟ اگر فصاحت و بلاغت میں حضور سے کوئی ہم کلام ہوتا تو ہمارے نبی سے زیادہ فصیح کون تھے؟ اگر ذہانت کے میدان میں اترتے تو حضور سے زیادہ ذہین کون تھے؟ اگر اخلاق کے میدان میں پھرکا جاتا تو حضور سے زیادہ با اخلاق کون تھے؟ ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اے امت محمدیہ کے جوانوں، اللہ نے آپ لوگوں کے نبی کے اندر کمی کیا چھوڑی ہے کہ دوسری طرف جا رہے ہو؟ اللہ نے ہمارے نبی میں کمی کیا چھوڑی ہے کہ ہم دوسروں کو ماڈل بنا کے مغرب کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی میں کمی کیا ہے بتاؤ تو صحیح، پھر دوسروں کی طرف جاؤ، ان کے طریقوں کو اپناؤ اور ان کے لباس انداز کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی احد کے بعد کے ایام کا پس منظر ذکر فرما رہے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ صحابہ کرام کی مبارک جماعت جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ احد کے بعد جب زخمی ہوئے تھے اسی حالت میں لبیک کہہ کے تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے نیکی
کرس سے اختیار کیا اور تقوی کو اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ جن کو دیگر لوگوں نے اطلاع دی، اے مسلمانوں لوگوں نے لشکر جمع کر دیے، دوبارہ تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، ان کی ایمان میں اضافہ ہوا، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مسلسل کہہ رہے تھے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں، وہ بہتر کارساز ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے یہ صحابہ صحیح سالم حمراء الاسد سے واپس لوٹے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے صاحب فضل ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، کافروں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو کافروں سے مت ڈرو، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو۔ اے اللہ ایمان پہ استقامت نصیب فرما، صحابہ کرام بڑے درجوں پہ فائز ہو گئے، یا اللہ ان کی محبت ان کی پیروی ہمیں نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، یا اللہ مسلمانوں کے شہر شہر گھر گھر گلی گلی کی حفاظت فرما، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے ساتھی ان کی بچی بیمار ہے، انہوں نے کہا ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت دے، دیگر جتنے بیمار ہیں سب کو شفایاب فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا